بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا کہ بیٹا، اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں۔ بیٹا وہ ہار لے کر چچا جی کے پاس گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ بہت مندہ ہے، تھوڑا رک کر فروخت کرنا، اچھے دام ملیں گے۔ اسے تھوڑے سے روپے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا۔ اگلے دن سے وہ لڑکا روزمرہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیرو جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا۔ لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کرانے آنے لگے۔ ایک دن اس کے چچا نے کہا، بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، اس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ ماں سے ہار لے کر اس نے پرکھا تو پایا کہ وہ تو جعلی ہے۔ وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان لوٹ آیا۔ چچا نے پوچھا، ہار نہیں لائے؟ اس نے کہا، وہ تو جعلی تھا۔ تب چچا نے کہا، جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جعلی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا ہماری چیز کو بھی جعلی بتانے لگے۔ آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے۔ سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے، دیکھتے اور جانتے ہیں سب غلط ہے، اور ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں۔ ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن، زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں۔ ناظرین و سامعین، ہجرت کے موقع سے غار حرا میں حضرت اسماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دن کھانا پہنچائی۔ جب دوسرے دن پہنچانے کے لیے گئی تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے ماتھے پر زخم تھا اور کچھ مغموم سی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، اسماء آج تم پریشان ہو اور غم زدہ نظر آتی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پوچھا، اسماء کیا بات ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس گئی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، ابو بکر کی بیٹی، تجھے پتہ ہوگا کہ تیرے والد کہاں ہیں اور تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے جواب میں کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکایا، ڈرایا اور کہنے لگا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سخت سزا دوں گا۔ میں نے کہا، میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے ایک دم زوردار تھپڑ لگایا تو میں نیچے گری۔ پتھر پر میری پیشانی لگی، اس میں سے خون نکل آیا اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، بتا ورنہ تجھے اور ماروں گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے کہا، ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ ہے خواتین اسلام کی محبت و وفا کی مثال۔ ناظرین و سامعین، ایک دن میں کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں 2 ٹیبل چھوڑ کے ایک ادھیر عمر بوڑھے میاں اور ان کی بوڑھی محبوبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نہایت ہی ڈیسنٹ اور خوش شکل بھائی صاحب ہوٹل میں داخل ہوئے۔
اور واش بیسن پر ہاتھ دھو کر کچھ فاصلے پر ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ چونکہ ہم نے اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا تھا تو اس لیے ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک اس صاحب کے موبائل فون کی بیل بجی، جس کے بعد وہ قدرے اونچی آواز میں موبائل پر کسی سے بات کرنے لگا۔ ان کے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی بہت بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ اور پھر موبائل پر بات ختم کرنے کے بعد وہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے، خواتین و حضرات، آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور اسی خوشی میں آپ سب کو مٹن کڑھائی کھلاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے جا کر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ بھائی، ہم نے تو اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اسی خوشی میں آپ کے کھانے کا بل میں ادا کروں گا۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر موجود باقی سب لوگوں بشمول ان بوڑھے میاں جی اور ان کی بڑھیا کے لیے مٹن کڑھائی کا آرڈر کیا اور سب کا بل ادا کر کے اپنا کھانا کھا کے خوشی خوشی چلے گئے۔ چند دنوں بعد میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک سینما گیا تو کیا دیکھا کہ وہی صاحب وہاں پر ایک 5 سال کے بچے کے ہمراہ ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ میں اپنے دوستوں سے نظر بچا کر ان کے پاس پہنچا۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے اور مسکرانے لگے۔ بہرحال سلام دعا کے بعد میں نے طنزیہ کہا کہ ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا تو چند ہی دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، بھائی چھوڑو اس بات کو، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، پھر کس دن ملو گے تو بتاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے یہ عجیب کہانی ابھی بتائیں۔ آخر میرے بہت اصرار پر انہوں نے جو بات بتائی، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگا اور ان کا مقام میری نظروں میں قدرے بلند ہو گیا۔ دوستو، انہوں نے بتایا کہ اس دن جب میں ریسٹورنٹ میں داخل تو ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف گیا اور وہاں ہاتھ دھوتے وقت میں نے ان بوڑھے میاں اور بڑی اماں جی کی باتیں سن لی تھی۔ بڑی اماں کہہ رہی تھی، آج میرا مٹن کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو اس پر بوڑھے میاں نے بہت افسردہ لہجے میں کہا کہ میرے پاس پورے مہینے کے لیے صرف 2000 روپے ہیں، اگر کڑھائی کھائیں گے تو پورے مہینے گزارا کیسے ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں، آج دال روٹی کھا لیتے ہیں، کڑھائی پھر کس دن کھا لیں گے۔ ان صاحب نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے موبائل کی خود ہی بیل بجا کر وہ بیٹے کی پیدائش کا ڈرامہ کیا تھا، تاکہ میں اپنی فرضی خوشی کے بہانے ان کو دلی خاموش خدمت کر سکوں۔ میں نے کہا، تو بھائی آپ صرف انہی بزرگوں کے پیسے دے دیتے، آپ نے خواہ مخواہ باقی سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کا بل بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ایسا کر کے میں ان بزرگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ اسٹوری اور دلچسپ سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں۔